السلام علیکم، میں امجد حسن اولک آپ کو پاکستان اسپائرنگ ٹرینرز میں ویلکم کرتا ہوں۔ اچھا، آج ہمارا فورتھ سیشن ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، 7 ڈے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کلاسز کا۔ تو آج جس ٹاپک کو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہے آپ نے بک ریڈنگ کی ہیبٹ کیسے ڈیولپ کرنی ہے۔ اچھا، آپ میں سے میرے ساتھ جتنے پارٹیسپینٹس ہیں، کوئی ایسا ہے جو ریگولر بکس پڑھتا ہو، جس کی یہ ہیبٹ پہلے سے ہی ہو، جو ریگولر بکس پڑھتا ہو؟ کوئی ایسا پارٹیسپینٹس میرے ساتھ ہے؟ میرے ساتھ اس وقت کاشف بھائی، سید اجاز الدین اور سید نوشاد موجود ہیں۔ آپ میں سے کوئی ریگولر بک ریڈر ہے؟ تو آپ چیٹ میں لکھ کر بتا سکتے ہیں۔ چلیں ہم آغاز کرتے ہیں۔ آج میں نے اسی ٹاپک پہ بات کرنی ہے۔ اچھا، اس وقت آپ کے سامنے جو ہے، آپ کو اسکرین نظر آ رہی؟ آپ کو سلائیڈز نظر آ رہی؟ نو، آئی ایم ناٹ اے ریڈر، ٹھیک ہے۔ اچھا نوشاد بھائی ٹھیک ہے، اسکرین آپ کو نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اجاز بھائی آپ بھی ریگولر ریڈر نہیں ہے۔ اچھا، آج کا جو میرا کلاس کا پرپس ہے وہ یہی ہے کہ میں نے جو ہے نا اپنے پارٹیسپینٹس کو ریگولر ریڈر کیسے بنانا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ریڈنگ کی ہیبٹ ہماری زندگی میں بہت اہم رول پلے کرتی ہے ہمیں آگے بڑھنے میں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس وقت آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک اسٹیٹسٹکس آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہ اسٹیٹسٹکس جو ہے یہ گیلپ کا سروے ہے جو 2020 میں ہوا، اور اس میں انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا ہے کہ 75% پاکستانی جو ہیں وہ اپنے سلیبس سے باہر کوئی بک نہیں پڑھتے، اور اس کے ساتھ ہی صرف 9% لوگ ایسے ہیں جو ایوڈ ریڈر ہیں، جو شوق شوق سے کتاب پڑھتے ہیں، جو خود کتاب پڑھتے ہیں۔ باقی جو ہے اس میں بھی 21% ایسے ہیں جو کبھی کبھار پڑھنے والے ہیں، جو کسی نے کوئی ایک بک پڑھ لی، کسی نے 2 بک اپنے سلیبس سے باہر پڑھ لی، کسی نے 3 بک سلیبس سے باہر پڑھ لی، لیکن 75%، 3 آؤٹ آف 4 پاکستانی ایسے ہیں جو اپنے سلیبس سے باہر بالکل بک پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم پاکستانی بک ریڈنگ کا ہمیں بالکل شوق ہی نہیں ہے؟ ہم کیوں نہیں بکس پڑھتے؟ آپ کے خیال میں اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ لوگوں سے یہ وجہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں یہ بک ریڈنگ کا نہ ہونا، اسپیشلی پاکستانیوں میں نہ ہونا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ اپنے جو پوائنٹس ہیں اس پہ میرے ساتھ شیئر کریں گے چیٹ کے تھرو؟ کہ آپ کے خیال میں بک ریڈنگ کا نہ ہونا، یہ جو اسٹیٹسٹکس آپ کو نظر آ رہی ہیں پاکستان کے بارے میں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ کیوں نہیں بکس پڑھتے؟ آپ لوگ مجھے چیٹ میں اگر لکھ کر بتانا چاہیں، یا سیل فون، محمد کاشف کہہ رہے ہیں سیل فون، اچھا ٹھیک ہے، ایک ریزن ہے سیل فون، کاشف بھی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا ریزنز ہیں کہ ہم جو ہے وہ، اچھا کاشف بھائی آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ سیل فون کیوں اس کی ریزن ہے؟ سیل فون کوئی اتنی بری چیز تو نہیں ہے، سیل فون کو ہم اگر صحیح استعمال کریں تو وہ تو بہت فائدے کی چیز ہے، تو وہ ہمیں بک ریڈنگ سے کیسے روکتا ہے؟ اچھا، اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے، رکاوٹ ہے، وہ یہ ہے بک ریڈنگ نہ ہونے میں، پاکستان میں نہیں، اوور آل دی ورلڈ، میں آپ کو اوور دی ورلڈ بتا رہا ہوں۔ ہاں جی، سید اجاز الدین کہہ رہے ہیں کہ ہم بینیفٹس آف بک ریڈنگ کو جانتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل، آج میں زیادہ زور اسی بات پہ دوں گا کہ آپ کو ریڈنگ کے بینیفٹس کیا ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہم اس کے بینیفٹس کو جانیں گے تو اس کے بعد ہی ہم جو ہے بک ریڈنگ کی طرف ہمارا شوق پیدا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بات کروں گا تو اس کی سب سے بڑی وجہ ٹیکنالوجی ہے، سوشل میڈیا ہے، کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور موبائل فون کا جو یہ جو ہمارے پاس ہر وقت ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، اور ہم نیٹ پہ سرفنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نیٹ پہ کوئی چیز سرچ کر رہے ہیں، ہم اسکرول کر رہے ہیں سوشل میڈیا کو، اس کی وجہ سے کیا ہے کہ ہم ڈسٹریکٹ ہو گئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اب جیسے جیسے ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے تو کچھ ہماری پرانی ہیبٹس اور روایات نے دم توڑ دیا، اور اس میں ایک بک ریڈنگ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ پرانے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے باپ دادا اخبار پڑھنے کے بڑے جو ہے نا عادی تھے، اور مجھے میرے دادا جو ہیں وہ اخبار بڑے ریگولر لے کے آتے تھے اور پڑھتے تھے اس کو، لیکن آج کل اخبار
پڑھنا ریکمینڈ بھی نہیں کیا جاتا، کیونکہ آج کل اخبار کیوں نہیں ریکمینڈ کیا جاتا؟ آپ کے خیال میں اخبار کیوں نہیں پڑھنا چاہیے ہمیں؟ ہمیں بکس پڑھنی چاہیے، میں آپ کو بک ریڈنگ کا ہی بتاؤں گا، لیکن آج کل میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ اخبار پڑھیں۔ اس کی بڑی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ نیگیٹیوٹی بہت زیادہ آ گئی ہے۔ لوگ جو ہے نا اخبار کو پولیٹیکل پرپس کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، بائسڈ نیوز لگائی جاتی ہیں، فیک نیوز لگائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اخبار پڑھنے سے آپ کو نیگیٹیوٹی آتی ہے آپ کے اندر، اس وجہ سے اخبار جو ہے وہ میں ریکمینڈ نہیں کرتا۔ ہر کسی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لے، لیکن یہ ہے کہ میں آج بک ریڈنگ کی جو ہے وہ بات کرنے جا رہا ہوں۔ اچھا، میں اپنی نیکسٹ جو ہے وہ سلائیڈ کی طرف جا رہا ہوں کہ آج میں کن چیزوں کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ بینیفٹس آف بک ریڈنگ، کہ آپ کو بک ریڈنگ کرنی کیوں چاہیے، اور پھر آپ ایک بک ریڈر بن کیسے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ آپ نے بک سلیکٹ کیسے کرنی ہے، چوز کیسے کرنی ہے ریڈنگ کے لیے، کون سی بک آپ پڑھیں گے اور کون سی بک آپ نہیں پڑھیں گے، اس کی بات میں کروں گا، اور کچھ 2-3 بکس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی زندگی میں ان کو ضرور پڑھیں، اور اس کے بعد ہم کویسچن آنسر کی طرف چلے جائیں گے۔ اگر کسی پارٹیسپینٹس کا کویسچن ہوگا تو میں اس کو انشاءاللہ ایڈریس کروں گا۔ آپ کو نیچے کوٹیشن نظر آ رہی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ اس کو کہیں لکھ کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ جو لوگ کتابیں نہیں پڑھتے، ریڈرز آر دا لیڈرز، جو لوگ ریڈنگ کرتے ہیں وہی لیڈ کرتے ہیں دنیا کو۔ اچھا، میں آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں کہ بک ریڈنگ کی اہمیت اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ پہلی وحی کیا تھی، آپ لوگ مجھے بتائیں گے چیٹ میں کہ پہلی وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی وہ کیا تھی، اس کے الفاظ کیا تھے، پہلی وحی کس چیز کے متعلق تھی؟ جو فرسٹ ریولیشن تھا، اقرا، بالکل نوشاد بھائی، بہت خوبصورت، اقرا، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ مطلب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی ہی پڑھنے سے متعلق آ رہی ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے پڑھنا کتنا امپورٹنٹ ہے۔ آج ہم اس روایت کو چھوڑ چکے ہیں، اس عادت کو چھوڑ چکے ہیں، لیکن یہ مسلمانوں کے لیے علم جو ہے وہ پہلی شرط ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا جو علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، تو ہمیں علم حاصل کرنا ہے، اور علم حاصل کرنے کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ ہے بک ریڈنگ۔ ہم بکس کے ذریعے علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، ہم جب تک مسلمان بکس کے ساتھ جڑے رہے، علم حاصل کرتے رہے، تو آپ دیکھیں وہ دنیا پر چھائے رہے۔ ہمارے سائنٹسٹ اگر دیکھ لیں، ابن الہیثم کو دیکھ لیں، البیرونی کو دیکھ لیں، جابر بن حیان کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آج تک جب ہم نے اس ہیبٹ کو ترک کر دیا تو آپ دیکھیں کہ آج ہمارا کیا حشر ہے دنیا میں۔ ہم اکنامکلی، پولیٹیکلی کسی طرح سے بھی جو ہے نا وہ سٹرونگ نہیں ہے۔ ایون آپ دیکھ لیں جب کرونا کی وبا آئی تو ہم کس کی طرف دیکھ رہے تھے ویکسین کے لیے؟ ہم انگریزوں کی طرف دیکھ رہے تھے، ہم نان مسلمس کی طرف دیکھ رہے تھے کہ وہی ہمیں اس کا کوئی نہ کوئی اب حل نکال کے دیں گے، کیونکہ ہماری نظر اب اس وقت ہمارے کوئی کچھ پاکستانی یا مسلم سائنٹسٹ بہت کم یا نہ ہونے کے برابر ہیں دنیا میں، جبکہ زیادہ جو سائنٹسٹ ہیں جو دنیا میں کام کر رہے ہیں وہ زیادہ تر غیر مسلم ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ بک ریڈنگ کو جو ہے نا ان کی ہیبٹ ہے بک ریڈنگ۔ ہمارے ساتھ جو ہے کامران صفدر کیانی نہیں ہے، وہ ہمارے گروپ کا حصہ ہیں، وہ بتاتے ہیں، وہ یو کے میں سیٹلڈ ہے، وہ بتاتے ہیں یہاں کسی بندے کے پاس موبائل ہو نہ ہو، بک ہر کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے نا کوئی نہ کوئی بک پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ جو بک ریڈنگ کی ہیبٹ ہے ہمیں بھی اپنانی چاہیے۔ ہماری جو لائبریریز ہیں وہ ویران ہوتی ہیں، اگر ہم جائیں سینما گھر تو وہ بالکل جو ہے نا بھرے پڑے ہوتے ہیں، وہاں جگہ نہیں ہوتی، پارکس ہمارے فل ہوتے ہیں، لیکن ہماری لائبریریز ویران ہوتی ہیں، وہاں بہت کم لوگ نظر آتے ہیں، یا جو ہوتے بھی ہیں تو وہ بک ریڈنگ کے پرپس سے، مقصد سے نہیں جاتے۔ تو یہ جو ہے نا ایک آپ المیہ کہہ لیں ہمارے لیے کہ یہ عادت کا نہ ہونا جو ہے ہمیں کتنا ایز اے نیشن، یہ مین ریزن ہوتی ہے کسی قوم کی سکسیس کی۔ اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت یو ایس اے کتنا آگے جا رہا ہے ٹیکنالوجی میں، اور باقی بھی اکانومی میں کتنا آگے ہیں وہ لوگ، کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ کتابیں پڑھنا ضروری ہیں، علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور وہ اس کو کر رہے ہیں، جبکہ ہم اس کو چھوڑ چکے ہیں۔ اچھا، تیسرا بینیفٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے بک ریڈنگ کا، کہ ہم بڑے لوگوں کے ایکسپیرینسز سے سیکھتے ہیں، دینی اور دنیاوی ایسے لوگ
جو آپ سمجھتے ہیں کامیاب گزرے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے جو بھی زندگی کے تجربات تھے، کسی کا 30 سال 40 سال 50 سال کا زندگی کا تجربہ اس نے اپنی ایک کتاب میں لکھ دیا، جس کو آپ 2-3 گھنٹے میں اگر آپ وہ کتاب پڑھ لیں تو آپ کو وہ تجربہ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں انہوں نے کی اور وہ کامیاب ہو گئے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کتاب کو پڑھ کر، ہو سکتا ہے وہ کتاب انہوں نے خود لکھی ہو سکتا ہے وہ کتاب ان پر کسی اور نے لکھی ہو، لیکن جس نے بھی لکھی ہوگی اس میں انہوں نے اس کے جو ایکسپیرینسز ہیں اس کو بیان کیا ہوگا، جس سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بڑا اچھا نالج کا جو ہے وہ سورس ہے، ہم ایکسپیرینسز کا سورس ہیں، ہم سیکھ سکتے ہیں۔ ہم یہاں سے بیٹھ کر کسی ایسے بندے سے سیکھ سکتے ہیں جو اس دنیا میں اس وقت نہیں ہے، جیسے قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، اسی طرح نیلسن منڈیلا، اور بھی بہت بڑے نام ہیں جن سے ہم اس وقت سیکھ سکتے ہیں، جبکہ وہ اس دنیا میں موجود اس وقت نہیں ہے۔ تو کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ ہم بکس کے ذریعے سیکھ سکتے ہیں، اور میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ کسی نے علامہ اقبال کو پڑھا ہے، علامہ اقبال کو اگر آپ لوگوں نے پڑھا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پڑھا تو ان کو ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے۔ ان کی زندگی ہمارے لیے جو ہے نا، ان کی جو شاعری ہے وہ ہمارے لیے بڑا ایک اہم ان کا اس کا رول ہے۔ اب دیکھیں، انہوں نے مسلمانوں کو، وہ جب مسلمان غلامی کا شکار تھے تو انہوں نے مسلمانوں کو اس غلامی سے نکالا، اور سوئے ہوں کو جگانا ایک بڑا مشکل کام تھا، لیکن انہوں نے مسلمانوں کو جگایا بھی صحیح، موٹیویٹ کیا ایک الگ ریاست قائم کرنے کے لیے، اور وہ اس میں کس طرح سکسیسفل ہوئے۔ ان کا پیغام بڑا جو ہے جامع ہے، اور شاعری کے ذریعے انہوں نے جو موڈ ان کا ہے پیغام اپنا پہنچانے کا، وہ شاعری ہے۔ تو میں کہوں گا کہ آپ یہ کلیات اقبال ایک کتاب ہے، اس کتاب میں 4 کتابوں اکٹھی کر دی گئی ہیں، جس میں کل بانگ درا ہے، بال جبریل ہے، اسی طرح 2 اور کتابیں ہیں، ان کی جو شاعری ہے علامہ اقبال کی، اس کو اکٹھا کر دیا گیا۔ اب یہ شاعری مشکل ہے، میں نے خود یہ کتاب پڑھی ہے تو مشکل ہے۔ اب اس کا کیا حل ہے کہ آپ اس کتاب کے ساتھ آپ کو جو ہے نا وہ تشریح بھی مل جاتی ہے، اگر آپ وہ بھی اردو بازار سے پتہ کریں، لاہور سے، کراچی سے، کسی بھی جگہ آپ اچھے بک سٹور پہ جائیں گے، آپ کو اس کی وہ کتاب اور اس کے ساتھ تشریح بھی مل جائے گی، تو آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی بہترین شاعری ہے، اور اس میں جو پیغام دیا گیا ہے وہ کتنا خوبصورت ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہم ان لوگوں سے سیکھ سکتے ہیں، ان لوگوں کے تجربات سے سیکھ سکتے ہیں جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود نہیں ہے۔ اچھا، ہمارے اندر اوپن مائنڈنس آتی ہے، ہم جب کسی ایک جگہ رہتے ہیں تو ہمارے خیالات پختہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم کتابیں پڑھتے ہیں تو اس سے ہم دوسروں کے خیالات کے بارے میں بھی جانتے ہیں، ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی بدلتا ہے، ہمیں ڈفرینٹ اینگلز ملتے ہیں سوچنے کے، اور ہمارا دماغ وسیع ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے اچھا دنیا کے لوگ کیسے سوچتے ہیں، بڑے لوگ کیسے سوچتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہم اوپن مائنڈنس ہمارے اندر آتی ہے۔ اچھا، نیکسٹ جو ہے وہ ہے سٹریس ریڈکشن، اس سے ہماری سٹریس جو ہے وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق صرف 6 منٹ اگر آپ کتاب بک ریڈنگ کریں تو اس سے آپ کی سٹریس جو ہے وہ 70% تک کم ہو جاتی ہے۔ تو آپ دیکھنے کہ یہ کس طرح تیزی سے جو ہے وہ سٹریس کو ریڈیوس کرتی ہے۔ اگر آپ سٹریس رہتے ہیں یا آپ ایسے انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں جہاں سٹریس بہت زیادہ ہوتا ہے، آج کل جو لوگ آفیسز میں کام کرتے ہیں سٹریس وہاں بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہ کیا کر سکتے ہیں، وہ بک ریڈنگ کی عادت کو اپنا سکتے ہیں، 10 سے 15 منٹ اگر وہ بک ریڈنگ کریں تو اس سے ان کی سٹریس تقریباً ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری انٹیلیجنس اور ویکیبلری کو انہانس کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے اگر آپ چھری کو تیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں، آپ اس کو ریتی پہ چلائیں، لیکن اگر آپ اپنے دماغ کو تیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ بک ریڈنگ کریں، اس سے ہماری انٹیلیجنس بڑھتی ہے اور ویکیبلری بڑھتی ہے، ہمارے پاس ذخیرہ الفاظ بڑھتا ہے۔ جب ہم کسی سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں یہ بڑا امپورٹنٹ جو ہے نا ایلیمنٹ ہے، کمیونیکیشن، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تو یہ کیا ہے، اس کے لیے کمیونیکیشن کے لیے آپ کے الفاظ، اگر آپ اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے بارے میں یہ ایک اچھا تاثر دیتے ہیں اگلے کو جس سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو پڑھا لکھا سمجھتا ہے، وہ آپ کو سمجھدار سمجھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہماری ویکیبلری بڑھتی ہے اور اس سے ہماری انٹیلیجنس بھی بڑھتی ہے۔ اچھا، ایک جرنل آف سوشل سائنس اینڈ میڈیسن ہے، اس کی تحقیق کے مطابق جو لوگ کتاب پڑھتے ہیں وہ زیادہ دیر تک جیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی زندگی لمبی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ بینیفٹس تھے جو میں نے آپ کے ساتھ بک ریڈنگ کے شیئر کیے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کیسے ایک ریڈر بن سکتے ہیں، جو ہمارا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ میں آپ کو 6-7 چیزیں ایسی بتاؤں گا جن پر آپ عمل کریں تو انشاءاللہ آپ ریڈر بن جائیں گے، اور بہت جلد آپ کے اندر یہ بک ریڈنگ کی جو ہیبٹ ہے وہ آ جائے گی۔ اسٹارٹ ود انٹرسٹنگ اینڈ اسمال بکس، ٹھیک ہے، یہ فرسٹ پوائنٹ ہے آج کا۔
کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جس طرح آپ نے کہا کہ میرے ساتھ جو پارٹیسپینٹس ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر یہ ہیبٹ نہیں ہے اور آپ اس کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ ایک بڑی سی بک لے کر آ گئے ہیں, ٹھیک ہے, ایسی بک آپ لے کر آ گئے ہیں جو 600-700 پیجز کی ہے یا 500 پیجز کی ہے, اور وہ آپ جب پڑھنے بیٹھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ تو بہت زیادہ بڑی بک ہے, میں تو اس کو نہیں پڑھ سکوں گا, آپ کی موٹیویشن ہی لوز ہو جاتی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, سٹارٹ کرنا ہے ایسی بک سے. میں آج سے جب میں بچا تھا تو میں اس وقت کیسی بکس پڑھتا تھا, لطیفوں کی بکس پڑھ لیں, چھوٹی چھوٹی بکس ہوتی ہیں, میرے والد صاحب لے آتے تھے, اور اس کے ساتھ کہانیاں میں خود لے آتا تھا, چھوٹی چھوٹی کہانیاں ملتی تھیں یہ 10-15 پیجز کی, اور وہ پیجز بھی چھوٹے والے. تو وہ میں پڑھتا تھا جو ایک رات میں آپ پڑھ لیتے ہیں, مطلب 2-3 گھنٹے آپ لگائیں آپ پڑھ لیتے ہیں. یہ چھوٹی بکس, جس طرح یہ بکس میں نے شروع میں پڑھی, شیخ سعدی کی بک ہے گلستان سعدی. کسی نے سنا ہے اس کے بارے میں, گلستان سعدی کے بارے میں کسی نے سنا ہے؟ گلستان سعدی, کسی نے یہ بک اس بک کا نام سنا ہے گلستان سعدی؟ یا ایک بک ہے مولانا رومی کی, حکایات رومی, کسی نے ان بکس کے بارے میں سنا ہو تو آپ مجھے چیٹ میں بتا سکتے ہیں. جی کاشف کہہ رہے ہیں کہ سنا ہے, بالکل کاشف, یہ بکس میں نے شروع میں پڑھی. یہ ایک تو یہ چھوٹی بکس ہیں, دوسرا یہ کہانی ہے اس میں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ وزڈم سیکھنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دنیا کی وزڈم کے بارے میں پتہ چلے, آپ اگر وزڈم سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ 2 بکس اپنی زندگی میں ضرور پڑھ لیں. جو شیخ سعدی نے ان کہانیوں میں آپ جو سبق لے سکتے ہیں, میں کہتا ہوں کسی اور بک سے آپ نہیں لے سکتے. میں نے بہت ساری بکس پڑھی ہیں اس طرح کی, لیکن جو سبق میں نے ان 2 بکس سے سیکھے ہیں کہانیوں کے ذریعے, ایک تو یہ کہانی ہے تو انٹرسٹنگ ہوتی ہیں, آپ کو پڑھنے میں مزہ آتا ہے, اور دوسرا یہ بڑی بکس نہیں ہیں, چھوٹی بکس ہیں, آپ اس کو ایزیلی جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. سنا ہے پڑھا نہیں ہے, ٹھیک ہے عارفہ, آپ ان کو ضرور پڑھیے گا. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ ان میں جو وزڈم آپ کو ملے گا وہ کسی اور بک سے نہیں ملے گا. اچھا, نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے جی سیٹ ٹائم فار ریڈنگ ایوری ڈے. ہم جو ہے نا ریڈنگ کرتے ہیں 1 دن 2 دن نہیں, ایسا نہیں, آپ نے ایسا نہیں کرنا. جب آپ نے ایک دفعہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ آپ نے ریڈنگ کرنی ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس کو ٹائم ڈیسائیڈ کر لینا ہے روزانہ. اب میں آپ کو سجیسٹ یہ کرتا ہوں کہ آپ ایسا نہ کریں کہ آپ ٹائم سیٹ کر لیں کہ روزانہ رات کو 9 بجے میں جو ہے نا 20 منٹ کے لیے یا 15 منٹ کے لیے بک ریڈنگ کروں گا. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ روزانہ یہ سیٹ کر لیں کہ آپ نے روزانہ 10 سے 15 منٹ جو ہے نا بک ریڈنگ کرنی ہے. اب وہ جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ کر لیں. اب اگر آپ یہ سیٹ کر لیں گے نا کہ میں رات کو 9 بجے جو ہے وہ بک ریڈنگ کروں گا, اور رات کو 9 بجے ایک دن آپ کو ٹائم نہیں ملتا, تو آپ پھر آپ کے اس سے تھوڑا سا بندہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے کہ یار میں تو کل چھوٹ گئی ہے, بس اب کیا کرنے کا فائدہ. لیکن جب آپ یہ سیٹ کرتے ہیں کہ چلے میں دن میں کسی بھی وقت مجھے ٹائم ملے گا تو پڑھ لوں گا, اگر ایسا نہ ہوا تو پھر رات کو 9 بجے تو میں ہر صورت اس کو جو ہے نا میں نے بک ریڈنگ کرنی ہے. آپ اس طرح سیٹ کریں گے تو اس سے زیادہ چانس ہے کہ آپ بک ریڈنگ کی ہیبٹ کو ڈیولپ کر لیں. اچھا, شروع میں آپ 5-10 منٹ 15 منٹ کے لیے پڑھیں, آپ نے ہیبٹ کو بلڈ کرنا ہے. اب جب ہم اس ہیبٹ کو بلڈ کرنے جائیں گے تو اس میں ایک مسئلہ آتا ہے. وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب اس ہیبٹ کو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ 1 دن پڑھیں گے, 2 دن پڑھیں گے, تیسرے دن آپ کا دل نہیں لگے گا, ٹھیک ہے, چوتھے دن ہو سکتا ہے آپ کا دل نہ لگے, آپ فوکس ہی نہ کر پائیں, آپ کو سمجھ ہی نہ آئے. تو اس وقت آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے کرتے رہنا ہے, آپ نے بک ریڈنگ کرتے رہنا ہے, ٹھیک ہے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ پھر بھی کرتے جائیں. آپ کی ہیبٹ تو ڈیولپ ہو رہی ہے نا. آپ کو بک ریڈنگ بے شک سمجھ نہیں آ رہی, کچھ نہ کچھ آپ کو پھر بھی اس میں سے سمجھ آ جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ جب بک 15 منٹ کی بک ریڈنگ کر لیں اور آپ اس پہ فوکس نہیں کر پا رہے تو آپ 0% نالج اس سے لے کر اٹھیں گے, ایسا نہیں ہے. آپ کچھ نہ کچھ پرسنٹ اس سے سیکھ کر ہی اٹھیں گے, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ آپ کی ایک ہیبٹ بھی ڈیولپ ہو جائے گی. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے روزانہ اس کو کرنا ہے اور 10 سے 15 منٹ کے لیے کرنا ہے. اچھا, تھرڈ از آلویز ہیو بک ود یور سیلف. جب بھی آپ کہیں جائیں, اگر آپ آفس جاتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اسکول جاتے ہیں, کوئی بندہ کالج جاتا ہے, اگر آپ کسی ٹرانسپورٹ پہ جاتے ہوں گے, اگر آپ کا کالج دور ہے, ٹھیک ہے, جو لوگ پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کرتے ہیں, یا اگر آپ کی اپنی گاڑی ہے تو اس میں آپ ایک بک اپنے ساتھ ضرور رکھیں. جب آپ کسی چیز کا انتظار کر رہے ہوں یا جا رہے ہوں, یا بعض کا جب آپ اپنی گاڑی میں یا پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو کافی ٹائم مل جاتا ہے, اس میں آپ بک ریڈنگ کر سکتے ہیں. لازمی نہیں ہے آپ بک رکھیں, آج کل تو موبائل ہیں, آپ اس میں بھی جو ہے نا بکس جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں. اب آپ نے کرنا کہ آپ کی اپنی گاڑی, اس میں بھی آپ کتاب رکھ سکتے ہیں. کہیں پر اگر ٹریفک جیم ہے
وہاں پر آپ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے، تو وہاں بجائے اس کے کہ آپ انتظار کریں، آپ بک کھولیں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اسی طرح پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہے ہیں تو گاڑی چلتی رہے گی، آپ بک پڑھتے رہیں جب تک آپ اپنی منزل پہ نہ پہنچ جائیں۔ تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے، یا کہیں پر آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اڈے پہ بیٹھ کر آپ کسی گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں یا کسی بندے کا انتظار کر رہے ہیں، تو اس سے بھی کیا ہوگا، آپ اس ٹائم کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ایپ ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا، اس پہ بکس آپ بڑے اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں آپ فونٹ بھی اس کا چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کیونکہ موبائل میں PDF پڑھنا بڑا مشکل کام ہے، تو میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دوں گا، بلکہ میں آپ کو کر کے دکھا دوں گا کسی اپنے سیشن میں آپ کو کر کے دکھا دوں گا کہ اس سے آپ کیسے بکس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، نیکسٹ جو ہمارا ہے وہ ہے کیپ ریکارڈ آف ریڈنگ۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اگر آپ بک ریڈنگ کی ہیبٹ کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، کہ آپ جب بک پڑھیں تو آپ اس کو لکھیں، آپ اپنے پاس ایک کاپی رکھ سکتے ہیں، رجسٹر رکھ سکتے ہیں، اس میں آپ بک کا نیم لکھیں، ڈیٹ لکھیں روزانہ، اور اس ڈیٹ لکھنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کا ٹائم بھی لکھیں کہ آپ نے کتنی دیر پڑھی اور کیا سیکھا اس سے، یہ آپ نوٹ کرتے جائیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ بک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کے پاس ایک اس کی سمری ٹائپ آ جائے گی، بجائے اس کہ آپ پوری بک کو دوبارہ پڑھیں، آپ ان نوٹس کو پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس بک میں امپورٹنٹ پوائنٹس کیا تھے اور آپ نے کیا اس سے سیکھا۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو اس کو یاد کرنے میں آپ کی ہیلپ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو ریکارڈ کرنا بڑا ضروری ہے، جب آپ بک ریڈنگ کریں تو آپ اس کا ریکارڈ جو ہے وہ ضرور رکھیں۔ اچھا، ففتھ پوائنٹ جو ہے وہ ہے میک ریڈنگ انجوائبل۔ اچھا، آپ میں سے چائے یا کافی کتنے لوگ پیتے ہیں؟ جو لوگ چائے یا کافی پیتے ہیں، یس یا نو میں مجھے بتا دیں کہ آپ میں سے چائے یا کافی کتنے لوگ پیتے ہیں۔ کوئی ہیں جو چائے پیتے ہوں؟ سید اجاز الدین کہتے ہیں یس چائے پیتے ہیں، کافی پیتے ہیں۔ اچھا، مبشر علی چائے پیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرے خیال میں دن میں 5 دفعہ، مبشر یہ تو خیر بہت زیادہ ہے، اگر 5 دفعہ آپ چائے پیتے ہیں تو 2 یا 3 دفعہ پیا کریں، 2 دفعہ پی لیا کریں، 5 دفعہ تو میرے خیال میں چائے جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے۔ عارفہ سارے جی، کاشف آپ میاں والی سے ہیں، اور میاں والی والے تو میرے خیال میں چائے بہت شوق سے پیتے ہیں۔ میرا ایک دوست تھا، مجھے چائے پینے کا شوق نہیں تھا، وہ میرا دوست میاں والی کا تھا، تو اس نے مجھے بھی یہ عادت جو ہے نا ڈلوا دی چائے والی، تو اب میں بھی چائے پیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو چائے آپ پیتے ہیں، آپ جب بھی کتاب پڑھیں، آپ دیکھیں کتاب پڑھنا اگر کسی کو مشکل لگتا ہے تو آپ اس کو اس ایکٹیویٹی کے ساتھ کریں جس کو کرتے ہوئے آپ انجوائے کرتے ہیں۔ آپ چائے کو پیتے ہوئے انجوائے کرتے ہیں، آپ کافی کو پیتے ہوئے انجوائے کرتے ہیں، ایک کافی کا کپ لیں یا چائے کا کپ لیں اور اس کے ساتھ کتاب پڑھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ چائے کا کپ پی لیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ، اچھا ٹھیک ہے نشاد بھائی، آپ پٹھان ٹی پیتے ہیں، بالکل کوئی بھی چائے ہو، گھر میں آپ چائے پیتے ہیں یا جہاں بھی پیتے ہیں، آپ اگر کتاب اس کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کتاب کو بھی آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اس کے ساتھ کتاب کی بھی عادت بننا شروع ہو جائے گی، بک ریڈنگ کی عادت بھی آپ کی بننا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ ایک بڑا اچھا سٹیپ ہے اگر آپ لینا چاہیں کہ چائے تو ہم نے ویسے پینی ہے، تو اس کے ساتھ کوئی چھوٹی سی کتاب بھی ہم پکڑ لیں انٹرسٹنگ سی، اس کو ہم پڑھتے جائیں اور ساتھ ساتھ چائے بھی پیتے جائیں، اس کے ساتھ 5-10 منٹ میں اگر ہم چائے پی لیں گے تو ہم 4-5 پیج کتاب کے بھی پڑھ لیں گے۔ تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ اس ہیبٹ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، نیکسٹ جو ہے، نیکسٹ از اسکیمنگ از الاؤڈ۔ اچھا، ایک ہے اسکیپنگ اور ایک ہے اسکیمنگ، اسکپ کرنا اور اسکیم کرنا، کسی کو اس کو فرق کا پتہ ہے؟ اسکیم کرنا اور اسکپ کرنا، اس کا فرق کسی کو پتہ ہے؟ اب ہم جب بھی کوئی بک پڑھتے ہیں، اب میں نے بک پڑھی ٹولز آف ٹائٹن، اب جب میں وہ بک پڑھ رہا تھا تو اس بک میں ایکچولی 3 پارٹ ہیں، اس نے بک کو 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، ہیلتھی، ویلتھی اور وائز۔ ایکچولی اس میں کیا اس نے یہ ہے کہ اس نے ڈفرینٹ سکسیسفل لوگوں کے انٹرویوز کیے، اور اس نے ڈفرینٹ ایتھلیٹس کے، اسپورٹس مینس کے جو ہے انٹرویوز کیے۔ ایک پارٹ میں اس نے وہ لکھ دیے کہ وہاں سے اس نے انہوں نے کون کون سی چیزیں، کون کون سی کیز استعمال کی اور وہ سکسیسفل ہوئے۔ اس کے ساتھ انہوں نے ویلدی کا ایک پورشن بنایا جس میں اس نے جو وہ امیر لوگوں کے انٹرویوز کیے اور ان سے پوچھا کہ وہ کیسے امیر ہوئے۔ اور تیسرا پارٹ ہے وزڈم کا، جس میں انہوں نے وائز لوگوں کے انٹرویوز کیے اور پھر ان کے بارے میں لکھا کہ وہ کیسے انہوں نے وزڈم کو اٹین کیا۔ یہ 3 پارٹ میں اس نے بک لکھی ہے، اور یہ بک 600-700 پیجز کی ہے، لیکن یہ بک بڑی مزے کی ہے، میں آپ کو سجیسٹ بھی کروں گا اینڈ پہ کہ آپ نے یہ بک پڑھنی ہے۔ اچھا، اس بک کو جب میں پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک جو پارٹ ہے نا، فرسٹ جو ہے ہیلدی والا،
اچھا ہیلدی میں اس نے جو ہے نا زیادہ تر جو ہے سپورٹس اور ان چیزوں کو کیا ہوا ہے، اور ایکٹیویٹیز، جم کی ایکٹیویٹیز وہ میرے لیے اتنی انٹرسٹنگ ہے نہیں، تو اس میں جو ہے نا میں نے تھوڑا ٹائم لگایا، اس کو میں نے اسکپ کیا اور میں چلا گیا، میں عارفہ آپ کو بتا دیتا ہوں بک کا نیم آگے چل کے، اس کو میں نے اسکپ کیا اور میں چلا گیا جو وزڈم والا پورشن تھا اور ویلتھی والا پورشن تھا وہ میں نے پڑھ لیا، اور اس طرح میں نے بک پڑھ لی۔ تو لازمی نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو کتاب ہے آپ نے اس کو پہلے پیج سے لے کر آخری پیج تک ہی پڑھنا ہے۔ یہ بہت بڑی کنفیوژن ہوتی ہے ہمیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بک کو ہم نے پورا پڑھنا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ آپ اگر کسی بک کا کچھ خاص پارٹ بھی پڑھ لیتے ہیں جو آپ کے لیے یوزفل ہے تو اٹس انف، آپ نے وہ کتاب پڑھ لی، آپ نے اس کتاب سے جو حاصل کرنا تھا وہ کر لیا۔ لہٰذا سکم بھی آپ کریں، سکم کیا ہے کہ آپ جب کسی چیپٹر کو پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر سے کچھ چیزیں جو ہے نا آپ کے لیے یوزفل ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں آپ چھوڑ دیتے ہیں، اس کو سکمنگ کہتے ہیں۔ اور سکپ ہے کہ آپ پورا کا پورا کوئی چیپٹر چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ نے جب بھی بک پڑھنا ہے تو اس میں لازمی نہیں ہے کہ آپ پوری بک پڑھیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا بک جب پڑھتے ہیں، اچھا بہت ساری بکس ایسی ہوتی ہیں جن میں بہت زیادہ ایسی انفارمیشن ہوتی ہے جو ان نیسیسری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ اس بک کی سمری بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ اگر بک نہیں پڑھ سکتے تو اس کی سمری ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے، یا اس کو سنیں۔ اس بک کی سمری آپ کہاں سے سن سکتے ہیں، بہت ساری ایسی ایپس ہیں، سوری، اس سے آپ اس کی سمری جو ہے وہ سن سکتے ہیں۔ ایک ایپ ہے جی، بلنکسٹ ایپ، آپ میں سے ہو سکتا ہے کسی نے سنا ہو، کسی نے سنا ہے اس کے بارے میں، بلنکسٹ ایپ؟ کسی نے بلنکسٹ ایپ کے بارے میں سنا ہے، یہ یوز کیا ہے، اس کو یوز کیا ہو؟ یہ ایک بڑی اچھی ایپ ہے جس میں بک سمریز آپ کو ملتی ہیں، پیڈ ایپ ہے۔ آپ اس کو کریں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ پوری بک پڑھنے کی بجائے آپ کسی بک کو جب اس میں ایک ایشو یہ ہے کہ اس میں ہماری لوکل بکس نہیں ہیں، اردو کی بکس نہیں ہیں اور اسلامک بکس بھی نہیں ہیں، اس میں جو ہے نا انگلش بکس ہیں زیادہ، اور ان کی آپ سمری، آپ 20 منٹ میں اس کی سمری وہ آپ کو دیتے ہیں، اور آپ اس کی، اچھا میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر، سید اجاز الدین، یہ بلنکسٹ ایپ ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہ پیڈ ایپ ہے۔ آپ پیڈ ایپ جب اس کو آپ خریدتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس پہ انلمیٹڈ بک سمریز، جو بکس اویلیبل ہیں، آڈیو سمریز بھی ہیں اور ویسے سمریز بھی ہیں جن کو آپ ریڈ کر سکتے ہیں۔ تو وہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ اگر سمریز، میرے خیال میں سمری پڑھنے سے بھی کافی ساری چیزیں آپ کو اس میں سیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ ایک بک میں 30-40% نالج ہی اتنا یوزفل ہوتا ہے، باقی ساری جو ہے نا ایکسٹرا انفارمیشن ہوتی ہے جو دی جاتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ بک کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس بک کا کی جو میسج ہے وہ کیا ہے، تو آپ اس کی سمری پڑھ لیں، یا اگر آپ سمری بھی نہیں پڑھتے، آپ اس کا جو ہے نا جو ہے ویڈیو سمری یوٹیوب پہ جا کے سن سکتے ہیں، وہ بھی بہت یوزفل ہے، اس سے بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اچھا میں اب آتا ہوں، ڈونٹ کیپ اٹ ٹو یور سیلف۔ جب آپ کوئی چیز سیکھتے ہیں، جب کسی بک سے آپ سیکھیں تو اس کو آگے شیئر کریں، اس کو آگے ڈیلیور کریں۔ اب میں جو ہے نا جب کوئی بک پڑھتا ہوں تو اسی پلیٹ فارم پہ میں لوگوں کے ساتھ، آپ لوگوں کے ساتھ بھی میں نے کئی بک سمریز شیئر کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، میرا یوٹیوب چینل ہے اس پہ بھی میں شیئر کر دیتا ہوں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، جب آپ اس طرح یہ سوچ کر کتاب پڑھتے ہیں نا کہ آپ نے کسی کو بتانا ہے یا کسی کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اس کتاب کی افیکٹونیس بہت بڑھ جاتی ہے، آپ کی جو آپ اس سے جو لرن کرتے ہیں اس کے افیکٹو ہونا بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ پھر آپ اس حساب سے پڑھتے ہیں کہ آپ نے اگلے کو سمجھانا ہے، تو پھر آپ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب آپ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس طرح آپ اس پہ فوکس کرتے ہیں تو آپ کو ریممبر، آپ کا مطلب اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میمورائز کرنا آپ کے لیے ایزی ہوتا ہے، آپ اس کو میموری میں آپ کی وہ چیز آ جاتی ہے جو لانگ ٹرم آپ یوز کر سکتے ہیں، اور آپ کا اس پہ یقین بھی پختہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کون سے پلیٹ فارم ہے، ایک تو ہمارا یہ پلیٹ فارم ہے جس پہ ہم ریگولر سیشنز کرتے ہیں، اس وقت ہمارا کورس چل رہا ہے اس پہ، لیکن ہم اس پہ ریگولر سیشنز کرتے ہیں، اور ریگولر سیشنز میں پھر آ کر آپ جس بھی ٹاپک پہ بات کرنا چاہیں اس میں آپ کسی بک کا ریویو بھی دے سکتے ہیں۔ اچھا اس کے ساتھ یوٹیوب چینل فری ہے بالکل، آپ اپنا یوٹیوب چینل بنا کر آپ جب بھی کوئی کتاب پڑھیں اس کی سمری اس پہ شیئر کر دیں۔ اس سے کیا ہوگا، اس سے آپ کا علم جو ہے وہ صرف آپ تک نہیں رہے گا بلکہ اس کا دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہتی ہیں، ٹھیک ہے، جو مرنے کے بعد بھی انسان کے لیے زندہ رہتی ہیں۔ ایک ہے علم نافع، جس سے کسی کو فائدہ پہنچایا، آپ نے ایسا علم جس سے آپ نے سیکھا، آپ کو فائدہ ہوا، آپ نے اس علم کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیا،
تو وہ علم نافع جو ہے وہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے گا، تو وہ آپ کے لیے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی فائدہ مند ہوگا۔ دوسرا ہے نیک اولاد جو آپ کے لیے دعا کرتی ہے، اور تیسرا کیا ہے؟ تیسرا ہے صدقہ جاریہ، کوئی ایسا کام جو صدقہ جاریہ آپ نے کیا تو وہ جب تک دنیا میں لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچتا رہے گا اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ تو آپ یہاں سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ شیئر کرنا، جب آپ کوئی چیز سیکھتے ہیں تو آپ دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کریں۔ یہ شیئر کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، اس سے ایک تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے اگر آپ کوئی چیز کو سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس کو سکھانا شروع کر دیں۔ جو ٹیچر ہوتا ہے نا اس کو چیزوں کی لوگوں کو سمجھا سمجھا کے بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب میں آپ کو پڑھا رہا ہوتا ہوں تو مجھے بھی چیزوں کی سمجھ آ جاتی ہے، اور پہلے میں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بھی کوشش کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جب میں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو سمجھاؤں وہ چیز مجھے سمجھ آ جاتی ہے۔ تو جب اس طرح آپ کر سکتے ہیں کہ آپ جب کوئی چیز سیکھتے ہیں تو آپ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ ڈسکشن میں بھی لا سکتے ہیں، اگر آپ کے دو دوست ہیں تو آپ ایک کتاب کو ایٹ اے ٹائم پڑھیں اور اس کے بعد اس کتاب کو ڈسکشن میں لے کر آئیں۔ اس سے بھی آپ کا نالج جو ہے وہ وسیع ہوگا اور آپ کی ہیبٹ بھی پکی ہوگی، ٹھیک ہے؟ آپ کسی کے ساتھ کمپٹیشن بھی کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی دیکھیں میں بھی 10 بک پڑھنا چاہتا ہوں، آپ بھی 10 بکس پڑھیں، ہم نے یہ 10 بکس پڑھنی ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ تھوڑی سی آپ کو موٹیویشن ہوگی کہ آپ نے بھی پڑھنا ہے اور وہ پڑھ رہا ہے تو آپ نے بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح آپ دو دوست جو ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جوا شوا یا اس طرح کوئی چیز لگا دیں، ٹھیک ہے؟ وہ بالکل بھی ریکمینڈ نہیں ہے، لیکن ویسے آپ کر سکتے ہیں کہ آپ بھی پڑھیں میں بھی پڑھوں گا، دیکھتے ہیں کون پہلے پڑھ لیتا ہے، یہ جو کون جو ہے نا وہ پھر اس کو ڈسکس بھی کریں۔ تو اس طرح کیا ہوتا ہے؟ اس طرح آپ اس بک سے آپ کی سیکھنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور آپ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور آپ کو وہ چیزیں دیر تک یاد بھی رہتی ہیں، پھر آپ ان کو اپنی زندگی میں استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا یہاں پر میرا ایک سوال ہے آپ لوگوں سے، آپ مجھے اپنا پوائنٹ آف ویو اس بارے میں دے دیں کہ ہم کیسے سلیکٹ کریں بک کو؟ ہم بک کو کیسے سلیکٹ کریں کہ کون سی بک مجھے پڑھنی ہے اور کون سی نہیں پڑھنی؟ آپ مجھے اپنا تھوڑا سا اس بارے میں فیڈ بیک دے دیں۔ آپ لکھ کر بتا سکتے ہیں، کوئی بھی چیز آپ کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں کہ ہم بک کو کیسے سلیکٹ کریں، کیا چیز دیکھ کر ہم بک کو سلیکٹ کریں گے؟ اچھا سید نشاد کہہ رہے ہیں اکارڈنگ ٹو آور انٹرسٹ، ٹھیک ہے۔ کوئی اور بندہ بتانا چاہے کہ ہم بک کو کیسے سلیکٹ کریں گے؟ سٹوری سٹائل بک، بالکل یہ جو انٹرسٹ والی بات ہے عارفہ، اگر آپ سٹوری سٹائل ٹائپ بک کو پسند کرتے ہیں تو وہ آپ کے انٹرسٹ کے مطابق ہوگی، آپ اسی کو ہی سلیکٹ کریں گے۔ چلیں میں اب آ جاتا ہوں اس پہ کہ آپ نے بک کو کیسے سلیکٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے اپنی فیلڈ کی بکس پڑھنی ہے، آپ کی جو فیلڈ کی بکس ہیں ان کا آپ پہ سب سے پہلا حق ہے۔ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، آپ ایک لائر ہیں، ٹھیک ہے، آپ ایک ڈاکٹر ہیں، آپ ایک انجینئر ہیں، تو سب سے پہلے آپ اپنی فیلڈ کی بکس پڑھیں۔ اگر میں انجینئر ہوں تو مجھے انجینئرنگ کی بکس پڑھنی ہے، مٹیریل انجینئر ہو تو مٹیریل انجینئرنگ کی بکس پڑھنی ہے، تاکہ میں اس کام کو کروں تو اچھے طریقے سے کروں، میں اس کام میں ایکسپرٹ بن جاؤں۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے اس فیلڈ کی بکس لازمی پڑھنی ہے جس فیلڈ میں آپ ہیں۔ اچھا ایک حکیم محمد سعید صاحب ہیں، ان کی سجیشن ہے کہ آپ نے بک کو سلیکٹ کرتے ہوئے ایک چیز کو یاد رکھنا ہے، جیسے آپ کے دوست ہوتے ہیں، اچھے دوست آپ کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، برے دوست آپ کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، آپ برے دوستوں سے بچتے ہیں، اس طرح کتابیں بھی آپ کی دوست ہوتی ہیں، وہ بری کتابیں آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، آپ ان سے بھی بچیں۔ تو ایسی کتابیں نہ پڑھیں جو آپ کو لبرل بنائیں، ٹھیک ہے؟ ایسی کتابیں نہ پڑھیں جو آپ کو دین سے دور کر دیں، ٹھیک ہے، اور دنیا کے قریب لے جائیں، بہت زیادہ دنیا کے قریب کر دیں۔ تو ایسی کتابوں سے آپ نے بچنا ہے، اور ایسی کتابیں پڑھنی ہے آپ نے، اس میں دینی کتابیں، بینگ مسلم جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے دینی کتابیں بھی پڑھنی ہیں اور دنیاوی کتابیں بھی پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے؟ دینی کتابیں ہم نے اس لیے پڑھنی ہے، چوز کرنی ہے کیونکہ اس سے ہمارے آنے والی زندگی کو فائدہ ہوگا، اور دنیاوی کتابوں سے ہماری دنیا کو فائدہ ہوگا۔ اچھا بکس فار پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، آپ نے ایسی کتابیں جس سے آپ کی شخصیت میں بہتری ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ بکس میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ جس میں جو ہے نا آپ 7 ہیبٹس پڑھ سکتے ہیں، ٹولز آف ٹائٹن پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ معاملات رسول پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح کی بکس میں آپ کو کچھ بکس میں آپ کو بتاؤں گا بھی صحیح۔ ایسی بکس جس کو پڑھ کے آپ کی شخصیت میں بہتری ہے، وہ بکس آپ نے اپنے جو ہے نا لازمی چوز کرنی ہے، اور بکس ایسی ہوں جو آپ کے انٹرسٹ کے مطابق ہوں، ٹھیک ہے؟
جب آپ اپنے انٹرسٹ کے مطابق بکس کو چوز کرتے ہیں، اب میری فیلڈ ہے مٹیریل انجینئر، ٹھیک ہے، تو میں مٹیریل انجینئرنگ کی بکس پڑھتا ہوں، لیکن میری انٹرسٹ جو ہے وہ موٹیویشنل پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اس طرح کی بکس کی ہے، تو میں اس طرح کی بکس بھی پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، دونوں طرح کی بکس میں پڑھتا ہوں، اپنے انٹرسٹ کے مطابق بھی، اپنے فیلڈ کی بھی۔ تو آپ نے بھی جو کام آپ کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ نے اپنے علم کو بڑھانا ہے، اور اپنا انٹرسٹ جو ہے آپ کا اس کے حساب سے بھی آپ نے اپنے علم کو بڑھانا ہے، تو ان چیزوں کا آپ نے بک کو سلیکٹ کرتے ہوئے خیال کرنا ہے۔ اچھا، سم بک ریکمنڈیشنز ہیں، ہمارے پاس 4 منٹ ہے، میں آپ کو جلدی سے بتا دیتا ہوں۔ ایک بک ٹولز آف ٹائٹن ہے، جس کا میں نے ذکر کیا ہے، بائی ٹم فیرس نے یہ بک لکھی ہے، اس بک کو آپ ضرور پڑھیے گا، اس بک میں بہت زبردست چیزیں، میں نے ایک کلاس بھی اس پہ کی ہوئی ہے، سیشن بھی کیا ہوا ہے، جو چیزیں میں نے اس سے سیکھی، اور ابھی ایک دو سیشن میں نے اور بھی کرنا ہے، جس میں نے باقی چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ اس بک سے میں نے کیا سیکھا۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ دوسری بک ہے معاملات رسول بائی قیوم نظامی، آپ اس بک کو ضرور پڑھیے گا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا زبردست احاطہ کیا ہے اس نے، ایک شارٹ بک، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پورا ایک شارٹ اور کنسائز طریقے سے اس نے بتایا ہے، اور اس میں بڑا زبردست طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ یہ اس بک جو ہے وہ اپنی زندگی میں ضرور پڑھیں۔ اور فرسٹ بک جو ہے وہ ہے قرآن پاک، ہم جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں، ساری کتابیں، سارا علم اسی کتاب سے نکلا ہے، یہ ایک ایسا فاؤنٹین ہے جہاں سے سارے علم کے چشمے نکلتے ہیں۔ ہم اس کتاب کو پڑھ لیتے ہیں، اس کی عربک ہم پڑھ لیتے ہیں، عربی پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اگر ہم اس بک کو سمجھ جائیں تو ہم زندگی کی بہت ساری اہم چیزیں، اہم زاویے ہم سمجھ جائیں گے۔ تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ ضرور پڑھیے گا۔ اچھا، عارفہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے جسٹ فنش کیے 40 رولز آف لو، بالکل بہت اچھی بک ہے عارفہ، میں نے یہ پڑھی نہیں ہے لیکن اس کی تعریف میں نے بڑی سنی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو بھی ضرور پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، یا چیٹ کے ذریعے بھی آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ یہ میرا آج کا سیشن تھا، ہمارے پاس 2 منٹ ہے، اگر کسی کا سوال ہے تو وہ ہینڈ ریز کرے، یا آپ چیٹ میں بھی سوال کو لکھ کر پوچھ سکتے ہیں، میں اس کا آنسر کر دیتا ہوں۔ جی، آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے جو کچھ میں نے آپ کو آج بتایا ہے بک ریڈنگ کے حوالے سے؟ آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ ٹھیک ہے نوشاد بھی، بہت شکریہ۔ چلیں، اگر آپ کا فیو موٹیویشنل بکس دیٹ ریکمینڈ، جی اس میں آپ سید اجاز، آپ ایک 7 ہیبٹ بک ہے، وہ آپ ضرور پڑھیں، یہ ٹولز آف ٹائٹن آپ پڑھیں، ایک تھنک اینڈ گرو ریچ بک ہے، وہ آپ ضرور پڑھیں، 4 آور ورک ویک ہے، یہ بھی ٹم فیرس کی بک ہے، یہ آپ ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے۔ باقی بکس بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا، لیکن آپ یہ بکس پڑھیں، یہ بہت ہی زبردست بکس ہیں، آپ ان سے آپ کو بہت کچھ جو ہے نا وہ سیکھنے کو ملے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ سے یہ پوائنٹس شیئر کیے، میں ایک دفعہ تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتا ہوں، 1 منٹ ہے میرے پاس۔ ایک تو آپ نے انٹرسٹنگ بک سے شروع کرنا ہے، اور چھوٹی بک سے سٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، انٹرسٹنگ بک میں آپ کہانیاں پڑھ سکتے ہیں شروع میں، اور اسمال بکس میں نے آپ کو بتایا کہ آپ شیخ سعدی اور رومی کی جو حکایات ہیں، چھوٹی چھوٹی بکس ہیں اور آپ کے لیے انٹرسٹنگ ہو سکتی ہیں، وہ آپ پڑھیں۔ آپ روزانہ اپنے لیے 5 10 15 منٹ سیٹ کریں، اس میں آپ نے جو ہے وہ ان بکس کو پڑھنا ہے۔ اچھا عارفہ، میں بتاتا ہوں 1 منٹ، اور جو ہے نا آپ ہمیشہ اپنے ساتھ ایک بک رکھیں، گاڑی میں، اپنے بیگ میں ایک بک ضرور رکھیں، اس کو آپ پڑھیں۔ آپ نے ریکارڈ رکھنا ہے اپنی جو آپ نے ریڈنگ کرنی ہے، کہ آپ نے کیا پڑھا اور اس سے آج کیا سیکھا، اور آپ نے اگر آپ کافی اور چائے پیتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ بکس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اسکمنگ آپ کریں، اسکمنگ جو ہے وہ الاؤڈ ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو وہ آپ اسکمنگ یا اسکپنگ آپ کریں، اور وہی چیز پڑھیں جو آپ کے انٹرسٹ کے مطابق ہے، یہ یوزفل ہے، غیر ضروری انفارمیشن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے تک نہ رکھیں بلکہ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اور پھر میں نے تھنک اینڈ گرو ریچ کی بات کی، ٹولز آف ٹائٹن کی بات کی، یہ باقی جو بکس میں نے آپ کو بتائی ہیں، معاملات رسول کی بات کی، اور اس کے